بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے صحرائے عرب میں ایک ماں اپنے 8 سالہ بچے کے ساتھ ننہال کی طرف جا رہی تھی کہ راہزنوں نے حملہ کر کے تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور جاتے ہوئے بچے کو بھی اٹھا لے گئے۔ راہزنوں نے مکہ کے مشہور بازار عکاظ میں اس بچے کو فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ ادھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھتیجے سے فرمایا، میرے لیے ایک عربی النسل سمجھدار غلام خرید لاؤ۔ انہوں نے بازار میں اسی بچے کو دیکھا تو اسے خرید کر اپنی پھوپھی کو پیش کر دیا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائیں تو حضرت خدیجہ نے اس غلام کو بارگاہ اقدس میں بطور تحفہ پیش کر دیا۔ ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے والے، شفقتوں اور محبتوں کے سائے میں پروان چڑھنے والے اس غلام کو دنیا حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ اتفاقاً ان دنوں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قوم کے چند افراد حج کی غرض سے مکہ آئے تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا اور جا کر ان کے والد کو خبر دی کہ تمہارا بیٹا غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ باپ نے فوراً اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور بیٹے کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر فدیے کی رقم لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو فدیے کے بغیر اسے لے جاؤ، اور اگر نہ جانا چاہے تو اسے چھوڑ دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے ماں، باپ اور چچا کی جگہ ہیں۔ باپ اور چچا نے کہا، اے زید، تم غلامی کو پسند کر رہے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی محبت اور تعلق خاطر کو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور فرمایا، زید میرا بیٹا ہے۔ والد اور چچا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعزاز و اکرام دیکھ کر شاداں و فرحاں ہوئے اور مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے، نازل ہوئی تو آپ کو زید بن حارثہ پکارنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منفرد اعزازات اور امتیازات سے نوازا۔ آپ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے دولت ایمان کو جھولی میں بھرنے کا شرف پانے والے ہیں۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا اور صحابہ کرام میں حب النبی یعنی نبی کے محبوب کا لقب پایا۔ اس طرح غزوہ بدر میں فتح مبین کی خبر مدینے پہنچانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نام سامنے آیا۔ 2 شعبان سن 5 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق روانہ ہوئے تو آپ کو مدینہ پاک میں اپنا نائب بنایا۔ 7 یا 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر لشکر بنا کر روانہ فرمایا اور ہر مرتبہ آپ نے کامیابی و کامرانی کا جھنڈا لہرایا۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کا قصد کیا، جب کفار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرتے، ساتھ ساتھ تانہ زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر برداشت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ آپ کا سر زخمی ہو گیا۔
ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر پر روانہ ہوئے تو ایک منافق آپ کے ساتھ ہو لیا۔ ایک کھنڈر کے پاس پہنچ کر وہ منافق کہنے لگا ہم یہیں آرام کرتے ہیں۔ دونوں اس کھنڈر میں داخل ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس منافق نے آپ کو رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور آپ کو قتل کرنا چاہا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں معاذ اللہ ان سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ آپ نے فوراً پکارا یا اللہ میری مدد کر۔ اچانک منافق کے کانوں میں آواز آئی تیری بربادی، اسے قتل مت کر۔ منافق کھنڈر سے باہر نکلا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے پھر قتل کرنا چاہا تو پھر وہی آواز پہلے سے بھی قریب سنائی دی۔ منافق نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے تیسری مرتبہ قتل کا ارادہ کیا تو وہی آواز بہت قریب سے آئی۔ منافق باہر نکلا تو اچانک ایک شاہ سوار نظر آیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اس نے منافق کے سینے میں اس نیزے کو پیوست کر دیا اور وہ منافق تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ شاہ سوار اندر داخل ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں کھولتے ہوئے کہنے لگا تم مجھے جانتے ہو؟ میں جبریل ہوں۔ غزوہ موتا کا مارکہ رونما ہوا تو حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے علمبردار تھے۔ شیطان پاس آیا اور آپ کے دل میں زندہ رہنے کی محبت ڈالی، موت سے نفرت دلائی اور آپ کو دنیا کی لالچ دلائی۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مومنین کے دلوں میں ایمان پختہ ہونے کا وقت تو اب ہے اور شیطان مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے۔ اس مارکہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی جبکہ رومی سپاہی 1,00,000 تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس کا جواب تیروں کی مار اور تلواروں کے وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر پا پیادہ میدان جنگ میں کود پڑے۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے اور برچھیوں کی برسات کر دی۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواں مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ پاک ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اسلامی واقعہ۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔